ہمارے اور آپ کے بچے بے روزگاری سے اور روزی کے امتحان سے محفوظ رہیں، اس کے لیے حسین نے اپنی بچی سکینہ کی بھوک اور پیاس برداشت کی۔ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن حسین کو جو محبت سکینہ سے، اور اس سکینہ کی بھوک کو حسین دیکھ رہے ہیں، اور اس سکینہ کی پیاس کو بھی حسین دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پر عاشورے کا پورا دن سکینہ نے الکش 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 کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک وہ آدمی کہ اس کے گھر میں کوئی مصیبت آئے اور اس کے بعد کوئی سلوشن ہی نہ ہو، اور ایک امام معصوم ہے کہ ایک اشارہ کر دے اس وقت زمین بھی سارا پانی جو ہے وہ خارج کرے گی، آسمان سے بھی بارش ہو جائے گی۔ مگر اللہ اللہ، ہماری بچی روتی ہے، ہمارا کلیجہ کٹتا ہے۔ ارے حسین کی سکینہ جب روتی تھی، آقا حسین کے دل میں قیامت گزرتی تھی، لیکن کہا نہیں، سکینہ کی پیاس مجھے قبول ہے، میری امتیوں کے بچے اس امتحان سے محفوظ ہیں۔ حسین نے ہماری اور آپ کی خاطر اپنی اولاد کو بھوکا اور پیاسا برداشت کر دیا۔ لیکن عزاداروں، ایک جملہ میں ایسا کہہ گیا، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں اس جملے میں۔ میں نے کہا کسی کو اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی حسین کو سکینہ سے، مگر اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ حسین کو سکینہ سے محبت زیادہ تھی یا عباس علمدار کو سکینہ سے محبت زیادہ۔ اللہ اللہ کوئی اپنی اولاد سے وہ محبت نہ کرے گا جو زینب نے اپنے بھتیجے اکبر سے کی ہے، جو عباس نے اپنی بھتیجی سکینہ سے کی۔ کبھی آپ نے عباس کی اولاد کا تذکرہ سنا؟ کہیں تذکرہ نہیں ہوتا، ہر جگہ سکینہ کا تذکرہ، اس لیے کہ عباس سکینہ کو دے کے جیتے، اور سکینہ کی بھی حالت وہ فیصلہ نہیں کر پاتی ہے کہ میں بابا کا ماتم زیادہ کروں کہ اپنے امو کا ماتم زیادہ کروں۔ فطری بات ہے، سکینہ کو ہر جگہ کہنا چاہیے ہائے میرا بابا، لیکن اگر ایک بار کہتی ہے ہائے میرا بابا تو دو بار کہتی ہے ہائے میرا چچا۔ عجیب محبت ہے ان چچا اور بھتیجے، اور یہی وجہ ہے کہ جب صبح سے شام تک عباس کو ایک ہی جواب آقا نے دیا۔ عباس جیسا جری اور بہادر، میدان کربلا کا جہاد شروع ہوا، سب سے پہلے عباس آئے، آقا پہلے میں مرنے جاؤں گا۔ حسین نے کہا نہیں عباس کو میں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے لشکر کے علمدار۔ دوپہر ہو گئی، عباس ہر شہید کے بعد آتے تھے، اب تو جانے دے۔ حتیٰ جب شہدائے بنی ہاشم شروع ہو گئے، اکبر گئے، قاسم گئے، اون گئے، محمد گئے، اب تو عباس کی حالت دیکھنے والی ہے۔ تڑپ تڑپ کے کہتے مولا یہ میرے گود کے پالے ہوئے، یہ میرے شاگرد، ان کے لاشیں نہیں اٹھائیں گے۔ آقا مجھے مقتل جانے دے۔ حسین نے کہا تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو، لیکن آخر وہ وقت آ گیا، اب عباس گئے، آقا اب تو جاؤں۔ حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے تڑپ کے کہا لیکن آقا وہ لشکر اب رہا کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ ارے میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے۔ حسین نے کہا نہیں عباس تم میرے بابا کی نشانی، تمہارا چہرہ دیکھ کے میں اپنے باپ کی زیارت کر لیتا ہوں، تمہیں تو نہیں جانے دوں گا۔ پریشانی کے عالم میں خیمے میں آئے، ساری دنیا کا مشکل کشا ہے عباس، سارے اہل بیت کا مشکل کشا ہے عباس، لیکن اس وقت عباس خیمے میں آئے اور ایک مرتبہ کا پروردگارا میری اس پریشانی کو دور فرما، تو عباس کی مشکل کشا بن کے سکینہ آ گئی۔ ہر ایک کے مشکل کشا عباس، عباس کی مشکل کشا سکینہ۔ جیسے ہی عباس نے دعا مانگی، ایک بار سکینہ خیمے میں آئی، چچا ابھی یہ سارے پیاسے بچے میرے پاس آئے اور سب نے آ کر کہا کہ تم مشکل کشا حیدر کرار کی پوتی ہو، کیا کہیں سے پانی نہیں لا سکتی؟ بچے کہہ رہے ہمارا کلیجہ جل رہا ہے، پانی کو لے کے آ۔ اب میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ چچا ان سے وعدہ بھی کر لیا پانی آئے گا، اور یہ وعدہ تیرے بھروسے پہ کیا۔ چچا اپنی سکینہ کی اتنی خواہش پوری کر دے، اور اب باہر تو خوشی سے کھیل اٹھے، جھک کے سکینہ کو گود میں لیا۔ سکینہ تیرا چچا جانے کو تیار ہے، لیکن تیرا بابا اجازت نہیں دے رہا۔ ننھی سکینہ نے کہا چچا یہ آپ نے کیا کہا؟ آج تک پاپا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ سکینہ عباس کی سفارشی بن کے حسین کے خیمے میں آئی۔ حسین امام وقت ہے نا، منظر دیکھ کے سمجھ گئے، کہا باپ میں سمجھ گیا
سکینہ کو لے کے کیوں آ رہے ہو؟ اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن سکینہ بیٹی جس چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، یہی چچا بعد میں بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے، جب کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے، اے سکینہ یہی چچا تجھے بہت یاد آئے گا۔ سکینہ نے اجازت دلوائی، عباس چلے، سکینہ نے آواز دی بچوں کودے لے کے آ جاؤ، خالی کودے، میرا چچا وعدہ کر کے گیا، آج تک میرے چچا نے وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ سارے بچے پانی کے کودے لے کے سکینہ کی قیادت میں خیموں کے باہر آ گئے۔ وہ وقت آ گیا عباس نظر آنا بند ہو گئے، لیکن بچے ابھی تک عباس کو دیکھ رہے، کیسے؟ عباس نظر نہیں آ رہے، علم نظر آ رہا، علم چل رہا، علم فرات تک گیا، علم واپس آیا۔ سکینہ نے کہا بچوں میرا چچا آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ ایک بار سکینہ نے دیکھا علم آتے آتے سیدھے ہاتھ پہ ایسا جھکا کہ لگا یہ عالم گرنے والا ہے۔ سکینہ گھبرا گئی، خدا بندہ میرے چچا کو سلامت رکھنا، مگر پھر عالم سنبھل گیا، آگے بڑھا۔ سکینہ نے دیکھا عالم الٹے ہاتھ کی جانب جھکا، سکینہ گھبرا گئی، پروردگارا میرے چچا کی سلامتی۔ ایک بار عالم سنبھل گیا اور آگے بڑھا، آخر میں دیکھا عالم ایک بار زمین کربلا پہ گرا۔ عباس کی آواز آئی، آقا میرا آخری سلام لیجیے۔ حسین کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اور سکینہ نے پانی کے خالی کودے زمین پہ پھینک دیا۔ چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، ارے میرے چچا تو واپس آ جا، سکینہ پیاسی رہے گی، چچا تیرے بغیر نہیں رہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے سقائے سکینہ، باب الحوائج بن فضل عباس اور ان کی اس یتیمہ بھتیجی سکینہ کا واسطہ، جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، انہیں ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خاص طور پہ پاکستان کے مظلوم شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ پروردگارا صف اعضاء پہ گریہ کرنے والوں کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما۔ خاص طور پر ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ انہیں روزگار کی کوئی پریشانی ہے، خدا بندہ سکینہ کی پیاس کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو روزگار کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ جس گھر میں مصائب عباس اور مصائب سکینہ پڑے گئے، اس پہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل فرما۔ صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اپنی اولادوں کی ساری خوشیاں نصیب فرما، اور پروردگارا ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں ماتم حسین یا حسین